یا سادی پھر کہتے ہیں گفتم بگریم تائبل چون خار فروماند بگل. اس کو بریکٹ میں اس لیے بند کیا ہے کہ اس میں ایک ضرب المثل یا ایک محاورے کی طرف اشارہ ہے. وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ خر مانند بگل، کہ کسی کام کا پنس جانا، یعنی مٹی میں گدے کا پنس جانا. گل کہتے ہیں مٹی کو گل کہتے ہیں، اور ایبل کہتے ہیں اونٹ کو. قرآن میں بھی ایبل کا ذکر ہے. علم ترقی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایبل کو نہیں دیکھا، اونٹ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا کہ کیف خلقت، کیسے پیدا کیا گیا ہے. تو ایبل اونٹ کو کہتے ہیں. چونکہ پوری غزل میں قافلے کی روانگی اور اونٹ اور سربان اور سروان کا ذکر ہے، تو اس مناسبت سے سعدی ادھر ایبل لائے ہیں. یہ مناسبتیں بڑے شاعروں میں بہت ضروری ہوتی ہے. اور یہ بہت مبالغہ آمیز تشبیہ ہے، جس کو انگریزی میں کانسیٹ کہتے ہیں ادبی اس میں، کہ ایک بہت دور کی کوڑی لاتے ہیں شاعر اور دور کی چیزیں ملاتے ہیں مبالغہ آمیز حد تک شاعری خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے. تو یہ اس تناظر میں سعدی کہتے ہیں گفتم، میں نے کہا، میں نے اپنے آپ سے کہا، اور بگریم تائبل جو خر فرو مانند بگل، کہتے میں اتنا رویا محبوب کی جدائی میں، اتنا رویا کہ جو اونٹ تھا یا اونٹنی تھی، ایبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ میرے اشکوں سے جو مٹی کچڑ بن گئی تھی، اس میں جس طرح گدہ مٹی میں کچڑ میں پھنس جاتا ہے، اس طرح میرے وہ جو اونٹ تھا وہ اس اشکوں سے لائے ہوئے، اشکوں سے بنے ہوئے کچڑ میں اتنا رویا محبوب کی جدائی میں. وِنِّیز نتوانم، لیکن اس کے باوجود، اس کے ہوتے ہوئے یہ طاقت میری نہیں تھی، یعنی پھر بھی میں یہ نہ کر سکا کہ روک سکا یا اس کو، کہ دل با کاروانم می رود، میرا دل کاروان کے ساتھ چلا گیا. وہ نہ رکے، میرے دل نے صبر نہیں کیا، اتنا رو کر بھی، اتنی منتیں کر کے بھی، پھر بھی میرا دل کاروان کے ساتھ، جو محبوب کا کاروان جا رہا تھا، اس کاروان کے ساتھ میرا دل چلا گیا، اور میرا دل بھی اپنے ساتھ لے گئے. گفتم بگریم تائبل چون خر فرو ماند بگل، وِنِّیز نتوانم، کہ دل با کاروانم می رود. صبر از وصال یار من، صبر از وصال یار من، برگشتن از دلدار من. صبر از وصال یار من، برگشتن از دلدار من. کہتے ہیں وصال یار سے صبر کرنا، وصال یار کی آرزو نہ رہنا اور اسے صبر کرنا کہ اب وصال یار نہیں ہو سکتا، وہ چلے گئے. برگشتن از دلدار من، اور اپنے دلدار سے واپس پلٹنا. برگشتہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، برگشتہ واپس پلٹنا، اس کی آرزو نہ رکھنا، پھر جانا اس سے. گرچہ نباشت کار من، گرچہ نباشت کار من، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہو سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا کہ محبوب کے وصال سے صبر کروں، محبوب سے پلٹ کر واپس ہو جاؤں، محبوب کو چھوڑ دوں. پلٹ جانا وصال محبوب سے، محبوب کی محبت کو چھوڑنا، یہ میرا کام نہیں ہو سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میرا کام نہیں ہے. کیا آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ہمکار از آنم می رود، ہمکار از آنم می رود، لیکن اسی سے تو میرا کام چلتا ہے، کوئی اور چارہ بھی نہیں، کوئی اور طریقہ بھی نہیں، صبر ہی صبر کرنا پڑتا ہے. وہ کوئی اور طریقہ اور کوئی اور طریقہ وہ بھی نہیں ہو سکتا. اسی سے مطلب ہے کہ صبر کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے. اسی سے ملتا جلتا فراز کا پرانے طرز پہ ایک شعر ہے کہ ہے ترک تعلق ہی مداوائے غم جاں، ہے ترک تعلق ہی مداوائے غم جاں، پر ترک تعلق تو بہت خار کرے ہے. ترک تعلق ہی مداوائے غم جاں، پر ترک تعلق تو بہت خار کرے ہے. اس دوسرے شعر میں در رفتن جان از بدن گویند ہر نوع سخن،
در رفتن جان از بدن گویند ہر نوعی سخن. کہتے ہیں جان کے چلے جانے، روح کے جانے، جسم سے روح کے نکلنے، روح کے چلے جانے، جسم سے جان کا نکلنے کے بارے میں گوین لوگ کہتے ہیں ہر نوعی سخن، ہر قسم کی باتیں کہتے ہیں. اس طرح جان نکل گئی، اس طرح جان نکل گئی، اور اتنی تکلیف سے نکلتی ہے، اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے. لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، قسم قسم کی باتیں کرتے ہیں. ہر نوعی سخن، نو قسم، ہر قسم کی باتیں گوین لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں. من خود بچشم خویش تن، من خود بچشم خویش تن، میں نے خود اپنی آنکھوں سے، خویشتن اپنی آنکھوں سے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے، دیدم میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جانم میروت، کہ میری جان جا رہی تھی، میرا جان میری محبوب جا رہی تھی، یعنی اس کو جان کہا ہے. کہتے ہیں در ربطن جان از بدن گویند ہر نوعی سخن، من خود بچشم خویشتن دیدم کہ جانم میروت. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میری جان چلی جا رہی تھی. لوگ کہتے ہیں قسم کسی کے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ میری جان چلی گئی. یہ آخری مقطع ہے، آخری شعر مقطع ہے سعدی. لیکن معلوم اس طرح ہوتا ہے کہ یہ پہلا شعر محبوب کی طرف سے ہے، مصرع اول، اور دوسرا سعدی کا پاسخ. پاسخ فارسی میں جواب کو کہتے ہیں. یہ سعدی کا پاسخ ہے، اس کا جواب ہے. سعدی فغاں، یہ اکثر لوگ فغان پڑھتے ہیں، یہ اصل تلفظ فغاں ہے. سعدی فغاں از دست ماں لائق نہ بت اے بے وفا. محبوب کہتا ہے کہ سعدی تم جو فغاں اور یہ کہہ رہی، یہ فغاں مجھے سوٹ نہیں کرتا کہ میں بھی اسی طرح کی فریاد کروں، یہ میری لائق نہیں ہے. اب سعدی جواب دیتے ہیں طاقت نمی آرم جفا، مجھے جفا کی طاقت نہیں ہے، میں طاقت نہیں رکھتا، مجھے مزید طاقت نہیں رہی کہ میں جفا کی، آپ کی جفا کی طاقت لاؤں، اس کو برداشت کروں، یہ میں تحمل نہیں کر سکتا. کار اس فغانم می رود، فغاں سے اور فریاد سے میرا کام نکل چکا ہے، میں بے بس ہو چکا ہوں، میں اب مزید فریاد و فغان نہیں کر سکتا، میرے محبوب آ جاؤ.